قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیا پیش کر دیں جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو قل یا ایھا النبی لست بنور، محبوب فرما دیجیے آپ نور نہیں ہیں. یا کوئی ایک حدیث پیش کر دیں ایسی جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہو لست نورا لست بنور، ہے صحابہ میں نور نہیں ہے. یا کسی صحابی نے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست بنور، آپ نور نہیں ہیں. یہ آج کی اس کنونشن میں ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے آج کی اس کنونشن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس کے تحت نبی علیہ السلام کو ہم نور ہدایت مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ایز اے اسپیشی نبی علیہ السلام انسان ہے. اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو آنسو نکلے ہیں، بخاری مسلم میں آیا. غزوہ احد پہ چوٹ لگی، بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور خون بھی نکلا. وہ سارے معاملات جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے ساتھ تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا. تو نبی علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، اسپیشی کے اعتبار سے، نو کے اعتبار سے انسان تھے. مرتبہ تو پھر آپ کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اسپیشی کے اعتبار سے رسول اللہ کو نور ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی نور سے ہیں اور نبی اسلام بھی نور سے ہیں. اور آپ انسانیت کی تذلیل اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی اسپیشی میں مبعوث کیا ہے جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھی. رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے. اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نور ہدایت ہیں. قرآن میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ، جنہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری کہتے ہیں 310 ہجری میں فوت ہوئے، 310 ہجری میں. حافظ ابن کثیر سے بھی 400 سال پہلے. اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نقل کیا ہے. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے، لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. نہیں، آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ علیہ السلام کے بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کے اوپر جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ ضرور کہیں، ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں انہوں کسی نے نہیں مارنا نہیں، انہوں کسی نے مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی گستاخی کر چڑی جائے، کچھ کرتا جائے، لیکن بات ہے کرنے والی. پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ کہ نبی علیہ السلام میں شر تھا یا خیر تھا؟ اس نے کہا جی رسول اللہ تو خیر ہی خیر ہے، آپ شر. تو انہوں نے کہا یہ بشر کا مطلب ہے شر کے ساتھ، با کہتے ہیں نا ساتھ کے. تو کیا تم حضور کو بشر کہہ کے یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ وہ شر والے تھے؟ نعوذ باللہ. اندازہ کرو یہ لوگوں کا لیول ہے. اب اس کے بعد کون بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ ہاں جی میں بشر مانتا ہوں؟ اسے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا، سورۃ الکہف کے اینڈ پہ جا کے قل انما انا بشر مثلکم، نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی قطن بات نہیں. یہ مرتبے کی طرف جو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں. مرتبے کی کون بات کر رہا ہے یار؟ کوئی رسول اللہ کا امتی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور مرتبے تو تمہارے بابوں نے بڑھائے ہیں. جس بائزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے، جنہوں منگولا نے وڈیا سی. یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاخ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. میں نے کئی بار پوسٹ مارٹم کیا ہے. یہ لوگ تھے. عام مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ کہ وہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہوگا؟ اس سے اگلی بات، انسان کے پسینے میں بدبو بھی ہوگی.
آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثابت کریں کہ انسان کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. میں کہوں گا نا، یہ اپنی اصل میں ہے. وہ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کرتے جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو قل یا ایھا النبی لست بنور، لست بنور. قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیا پیش کر دیں جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو قل یا ایھا النبی لست بنور، محبوب فرما دیجیے آپ نور نہیں. یا کوئی ایک حدیث پیش کر دیں ایسی جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہو لست نورا لست بنور، اے صحابہ میں نور نہیں ہوں. یا کسی صحابی نے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست بنور، آپ نور نہیں ہیں. یہ آج کی اس کنونشن میں ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے آج کی اس کنونشن. پیشاب میں سے بدبو آنا اپنی اصل میں ہے. اب کوئی کلیم کرتا ہے کہ نبی الاسلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، آپ کے پیشاب میں بدبو نہیں تھی، تو ثابت اس نے کرنا ہے کیونکہ نیچر یہ ہے. تو ٹھیک ہے، ہم ثابت کرتے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، صحابہ کرام عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، اور حضور نے خود اجازت مرحمت فرمائی بلکہ تحسین فرمائی. اور مجموع الزوائد کے اندر المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام کی ایک کنیز تھی، انہوں نے غلطی سے آپ کا پیشاب مبارک پی لیا تھا. وہ نبی الاسلام سردیوں میں باہر نہیں نکلتے تھے پیشاب کے لیے، تو ایک لکڑی کا پیالہ بڑا رکھا ہوا تھا اپنی چارپائی کے نیچے، تو اس میں پیشاب کیا. اس بیچاری کو نہیں پتا تھا، اس نے غلطی سے پی لیا تو بدبو ہی نہیں تھی، حالانکہ پیشاب کتنی بدبو ہوتی ہے. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ قائم کر لی ہے. بالکل حدیث ٹھیک ہے، اس کا کچھ حصہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث اپنی سند میں شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی اور باقی سارے ائمہ، امام ہاشمی نے خود مجموع الزوائد میں اس روایت کو صحیح کہا ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی الاسلام اپنا پیشاب پینے کے لیے دیتے. وہ ایک حادثہ ہوا وقتی طور پہ، ایک معاملہ سیٹل ہو گیا، تو آپ کے پیشاب میں سے بدبو نہیں آتی تھی. دلیل ہم دیں گے جی نبی الاسلام کا سایہ تھا، ثابت کرو. کیوں ثابت کریں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، جو بھی فزیکل چیزیں ہیں. تم ثابت کرو کہ سایہ نہیں تھا، اور لاؤ وہ جھوٹی روایت سیوتی سے تمہارے منہ پہ ملے جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے. 900 سال تک کوئی نبی الاسلام تک سند ہی نہیں ثابت. ہم نے کیوں ثابت کرنا ہے کہ سایہ تھا؟ سایہ ہوتا ہے، سایہ نہیں ہونے کے لیے ثابت. سمجھ آئی دونوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ وہ چیز ہے. میں نے کہا یہ ثابت کریں نور نہیں تھے، تو سرکار وہ تو کسی آیت حدیث میں نہیں. یہ وہی ہے کہ ایاک نستعین تو ہے، یہ دسو کہ یا علی مدد نہ کہو. یہ وہی چیز ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اچھل اچھل کے معنی نکل رہا ہوتا ہے خود وہ نہیں لینا، اس کے الٹ لینا ہے اور پھر دوسرے کو کہنا ہے اے ثابت کر. تو وہ کہتے ہیں جو بھی آیت پڑھتا تھا میں کہتا تھا نہیں یہ تو میری دلیل ہے، کوئی حدیث پڑھتا تھا میں کہتا تھا میری دلیل ہے. تم یہ بتاؤ کہ نور نہیں تھے یہ کہیں لکھا ہو؟ تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ سے کلیم کروں کہ مجھے دکھائیں کہ جن جو ہیں وہ مٹی نہیں ہیں. یہ تو ملتا ہے قرآن میں کہ تو نے اے اللہ اسے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں مٹی نہیں ہوں. ہو نا، یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے؟ رہ گیا نور ہدایت، تو وہ ہم مانتے ہیں، وہ بالکل واضح ہے. وہ تو ہم یعنی نبی الاسلام کی جب اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو مرتبے کو قطعاً بیچ میں نہیں لے کے آتے. نہ نہ نہ، یہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام اپنی 2 آنکھوں سے پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہم تو یہ سامنے نہیں دور تک دیکھ سکتے، آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. آپ نے فرمایا کہ نماز میں خشوع خضوع سے رہا کرو. اللہ کی قسم میں پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون داڑھی نہ لگے ہے تو کون والا نہ لگے ہے. تو سکون سے نماز پڑھا کرو. جناب بخاری مسلم میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک پیالہ حضور کو دیا گیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اس میں سے. جابر بن عبداللہ سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ تم لوگ کتنے تھے جنہوں نے وہ ایک پیالے سے؟ انہوں نے کہا 1500 تھے ہم، اور اللہ کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے ایک پیالے سے پانی بھی پیا، جانوروں کو پلایا اور اپنے پاس مشکیزیں بھی بھر لیے، اور وہ پیالہ اپنی جگہ ہے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے. وہ تو لاٹھی پتھر پہ مار کے پانی نکالتے تھے، پتھر میں سے تو پانی نکل آتا ہے، یہ گوشت میں سے پانی نکلنا یہ اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری معجزہ حضور کو دیا تھا.
تو ظاہر ہے کہ ہم نبی الاسلام کو عام انسان تو نہیں مانتے. نعوذ باللہ. یہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں, اتنا پروپیگنڈا انہوں نے مشہور کیا بھائی جی, یہ اپنے آرمند ہیں جی. استغفر اللہ. تو کسی صحابی نے کبھی نبی الاسلام کو اپنی طرح کا انسان نہیں مانا. نہ کوئی دنیا میں مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی الاسلام ہماری طرح کے انسان تھے. لیکن سپیشی کے طور پر تو ہم یہ بات کرتے ہیں نا, وہ آپ اس کو نور بشر کا مسئلہ بنا کے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. قتل ہوئے ہیں جی اس کے اوپر. پنڈ دادن خان میں ہمارے جیلم شہر کا ایک گاؤں ہے, اب تو خیر وہ گاؤں کیا ہو, تحصیل ہے بہت بڑی, جہاں سے ہمارے یہ مشہور زمانہ فواد چودھری صاحب MNA, تو وہ وہاں پر جماعت اسلامی کے ایک خطیب تھے, انہوں نے مسجد میں جمعہ پڑھایا اور نور بشر کے اوپر کوئی بات کی کہ نبی الاسلام جو ہے وہ نور نہیں تھے بلکہ ہماری طرح کے انسان تھے. لیکن مرتبے کی نہیں بات کی انہوں نے. مرتبہ تو یار جماعت اسلامی والے تو حضور کے لیے جانے دینے والے لوگ ہیں یار. تو لیکن ان لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے, یہ اپنا اس کو کوئی اس کے اوپر 295C لگوا دی انہوں نے. یہ 295C دھواں زبردستی کے ساتھ پہلے لگ جایا کرتی تھی. یہ تو ابھی میں تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں کہ FATF آیا ہے, ورنہ تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہمارے اوپر مسلط ہی رہنے تھے. اب یہ ڈرتے ہیں کہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا قانون نہ لگے, لوگ پھر باہر کے لوگ کہیں گے قانون ہی ختم کرو, ورنہ یہ تو خام خواہ لگاتے پھرتے تھے لوگوں کے اوپر قوانین. یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ کو. وہ خیر کرتے چھوٹی عدالتیں تو جرت نہیں کرتی کہ جج کوئی مار دے گا, کرتے ہوئے بڑی عدالتوں سے جا کے وہ چھوٹ گیا. ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں تھی, چھوٹ گیا. وہ بیچارہ اپنے بیٹے کے ساتھ پہلا جمعہ پڑھانے آیا تو وہیں اس کو باہر برسٹ مار کے تو شہید کر دیا. یہ مسلمان ہے جی, یہ جنت کماتے ہیں مسلمانوں کو مار کے. فرانس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا, فرانس کے نام پہ یہاں بہت کچھ ہمارے ساتھ کر دیا انہوں نے. بینک یہاں کے جل گئے, گاڑیاں یہاں کی جل گئیں, اور وہ بھی اپنی نہیں دوسروں کی. آج تک میں نے کسی عاشق رسول کو نہیں دیکھا کہ اپنا موٹر بائک سامنے کھڑا کرے اور جناب تیلی لائے کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اے میں جناب قربان کیتا حضور دے قدمہ ہوتے اپنا موٹر سائیکل. تہاڈی گڈیاں قربان, تہاڈی ATM مشیناں بھی پنن گے. اور سارے کا سارا تانا بانا جو ہے اسی کے گرد گھوما ہوا ہے جی, نور بشر نور بشر. اسی لیے میں نے اس کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو کر دی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے.